الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کے اس مصروف دور میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے جو کہ اپنی نماز ہر صورت میں اور ہر حال میں ادا کرتے ہیں۔ بے شک ایسے افراد کی معاشرے میں کمی ہے، لیکن موجود ضرور ہیں جو کہ اپنی نماز پنجگانہ کا اہتمام کرتے ہیں اور کسی بھی ماحول، کسی بھی صورتحال میں اپنی نماز کو قضا کرنے کا نہیں سوچ سکتے، اور نہ ہی ایسے بہانے اور ہیلے ڈھونڈتے ہیں جو کہ عموماً کہے جاتے ہیں کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، یا میں بزی ہوں اور نماز ادا نہیں کر سکا، یا پھر یہ کہ میرے پاس مناسب جگہ نہیں تھی یا پاک صاف جگہ نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نماز ادا نہیں کر سکا۔ عموماً یہ بہانے ہم لوگوں کے منہ سے نماز میں چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سنتے رہتے ہیں، لیکن پیارے دوستو، دوسری طرف ایسے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے بھی ہوتے ہیں جنہیں نہ ہی کوئی بہانہ اور نہ ہی کوئی مشکل اللہ کی حمد و ثنا سے روک سکتی ہے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی اللہ کے نیک بندے کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ اس واقعے کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کی بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نماز میں ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ نماز کا احترام غیر مخلوق تک بھی کرتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بندہ جس قدر اپنے رب کے سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے، اس قدر کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ نماز کے دوران انسان اپنی خالق حقیقی سے محو گفتگو ہوتا ہے اور دنیا کی فکروں اور خبروں سے بالکل آزاد ہوتا ہے۔ بندہ اللہ سے اپنے مشکلات کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مدد کا طلبگار رہتا ہے۔ پھر اس کا شفیق رب، اس کا کریم رب نہ صرف اس کی آواز کو سنتا ہے بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ انسان اگر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو یقیناً اس کی مٹھاس اور اس کے جواب کو اپنی زبان پر اور اس کے سکون کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اور جب انسان کا دل اپنے خالق حقیقی کی محبت سے لبریز ہو جائے تو پھر وہ جھک کر اپنے رب کی ثنا بیان کرنے لگتا ہے، اور جیسے ہی وہ رکوع اور سجود میں پہنچتا ہے تو اس کی محبت عروج پر پہنچ جاتی ہے، اور ایسی صورت میں وہ اپنا قیمتی سرمایہ یعنی اپنے اونچے سر کو اللہ کے حضور سر سجود کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بے شک اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، اونچی شان والا ہے، اور صرف تجھے ہی غرور کرنے کا حق ہے۔ جو انسان اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی عرضی پیش کرتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی ہر مشکلات کو اپنی طرف کھینچ کر اس کو دوبارہ سے تر و تازہ کر دیتی ہے، اور وہ اپنے دل کے اندر سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ غرض یہ کہ نماز ہی وہ عبادت ہے جو بندے کو اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، افسوس کہ اس کے باوجود بھی ہم سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز قضا کرتے ہیں، یہ نماز کو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے دوستو، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنا، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز چھوڑنے کا بتایا گیا ہے۔ نماز بالکل نہ پڑھنے والے یا صرف جمعہ یا عیدین یا کبھی کبھی پڑھنے والوں کا قرآن احادیث کی روشنی میں شرعی حکم جو ہے وہ اس حوالے سے امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر کے نماز کی پابندی نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نمازوں کو چھوڑنے والا کافر تو نہیں، البتہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ حاکم وقت اس کو جیل میں ڈال دے گا اور وہ جیل ہی میں تاعمر رہے گا، یہاں تک کہ توبہ کر کے نماز شروع کر دے یا پھر وہی مر جائے۔ میرے دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ کچھ بھی ہو جائے اپنی نماز نہیں چھوڑتے ہیں، اس کو قضا تک نہیں کرتے ہیں اور وقت پر ادا کرتے ہیں۔ آئیے دوستو، اب آپ کو اس واقعے کی طرف لے کر چلتے ہیں جس کا ذکر ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ یہ واقعہ جرمنی کے ایک شہر کے سیاحی مقام پر پیش آیا جہاں پر دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کا ہجوم برپا تھا، اور اسی ہجوم میں اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ بھی موجود تھا جس نے نماز کا وقت دیکھتے ہی اپنے بیگ سے جائے نماز نکالی اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر نماز ادا کرنے لگا۔ لوگوں نے جب اس بندہ مومن کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے اور حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اس نمازی کا مذاق اڑاتے رہے اور کچھ حیرت کی نگاہوں سے اسے دیکھ کر آگے کی اور نکل رہے تھے۔ پھر اچانک ایک غیر مسلم عورت آگے بڑھی اور اس نمازی کے سامنے بےہودہ حرکتیں کرنے لگی تاکہ اس کی توجہ نماز میں نہ رہے، لیکن اس ملعون عورت کو کیا خبر کہ بندہ مومن اپنے رب سے ہم کلام ہے اور تیری یہ حرکتیں اسے اپنے رب سے غافل نہیں کر سکتی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ اس عورت کی کسی بھی حرکت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہ اپنے منہ کی کھا کر واپس چلی گئی، اور اس نوجوان نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور اپنے رب کا شکریہ ادا کیا کہ تو نے مجھے شیطان کے سر سے محفوظ رکھا اور میری نماز خراب ہونے سے بچا لی۔ میرے دوستو، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر رہے ہوں، کیونکہ اگر ہماری پوری توجہ نماز میں نہیں ہوگی تو ہمارا دھیان بھٹک جائے گا، ہماری توجہ ادھر ادھر ہوگی، جس کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو جائے گی۔ قیام، قرآن کی تلاوت، رکوع، سجدہ اور قاعدہ وغیرہ میں نماز کا جسم ہے اور اس کی روح خشوع و خضوع ہے، کیونکہ جسم بغیر روح کے بحیثیت ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نمازوں کی اس طرح ادا کریں کہ جسم کے تمام اعضاء کی یکسوئی کے ساتھ دل کی یکسوئی بھی ہو، تاکہ ہماری نمازیں روح یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نوجوان خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا کہ اس لڑکی کی بےہودہ حرکتیں بھی اسے اپنی جانب متوجہ نہ کر سکی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھا۔ جیسا کہ سورہ ممنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کیا کرو، بے شک وہ نماز بہت دشوار ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمام نمازوں کی خاص طور پر درمیان والی نماز یعنی عصر کی پابندی کیا کرو، اللہ کے سامنے با ادب کھڑے رہا کرو۔ تو دوستو، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے نماز میں خشوع اور خضوع کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو تو ہمیں کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔